الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، سوائے اس کے فقط تم سب کا پہلا ولی ہے تو اللہ ہے۔ ذات میں واحد ہے، صفات میں واحد ہے، عبادت میں واحد ہے، افعال میں واحد ہے، وہی منعم حقیقی ہے، وہی مدبر کائنات ہے۔ تو فرمایا دوسرے تم سب کے ولی ہیں تو اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرے ایسے ولی ہیں ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آیت بالکل مختصر، اس کی تفسیر ٹائم بھی مختصر ہے، مکمل توجہ کا طلبگار ہوں۔ دوسرے ولی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دوسرے ولی اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا، عہدے کے ذریعے تعارف کروایا ہے۔ عہدے، منصب کے ذریعے، رسالت کے ذریعے تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ واضح حضرت محمد مصطفیٰ، بلکہ عہدہ رسالت کے ذریعے تعارف کروایا۔ پورے قرآن میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، اللہ یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا، ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا۔ آدم کو خطاب ہوا یا آدم اے آدم، حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا یا موسیٰ اے موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو خطاب ہوا یا عیسیٰ اے عیسیٰ، حضرت نوح کو خطاب ہوا یا نوح اے نوح، حضرت داؤد کو خطاب ہوا یا داؤد اے داؤد۔ ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا، لیکن ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، اللہ یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، صفتوں سے پکارا۔ کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے نبی، ساری رات عبادت نہ کیا کر، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، میرا حبیب ساری رات عبادت نہ کیا کر، آدھی رات یا اس تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی، اس لیے میں نے قرآن کو تمہارے اوپر نازل نہیں کیا تمہیں مشقت میں ڈال دوں۔ کبھی ارشاد فرمایا والعصر، مجھے پیغمبر کی قسم، صلوات پڑھ لیجئے۔ کبھی ارشاد فرمایا مجھے پیغمبر کی قسم، کبھی ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے کوہ طور کی قسم، اور مجھے اس جگہ کی قسم جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، صفتوں سے پکارا۔ کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرا پیارا رسول، کبھی ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتانا کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ سابقہ انبیاء کی امتیں جب گناہ کرتی، معصیت کرتی، خطائیں کرتی، نافرمانی کرتی، چہرے مسخ ہو جاتے تھے، کونوا قردۃ وخنازیر، خنزیر و بندر بن جاتے تھے۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے سابقہ امتوں پہ عذاب نازل ہوئے، چہرے مسخ ہوئے۔ لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ آج ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، انسانی شکل میں موجود ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے۔
حبیب خدا کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے سورہ نساء میں فیصلہ کر دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہوں میں ڈوب گئے، ساری تیری گناہگار امت اگر گناہوں کی معافی چاہتی ہے میرے حبیب کی دربار میں چلی آئے، اگر میرا حبیب معاف کر دے گا میں اللہ بھی معاف کر دوں گا، میں اللہ بھی معاف۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے عزیزان گرامی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا اے میرا حبیب ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، عالم نباتات کے لیے بھی آپ کو رحمت بنایا ہے، عالم جمادات کے لیے بھی آپ کو رحمت بنایا ہے، عالم حیوانات کے لیے بھی آپ کو رحمت بنایا ہے۔ میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ سورہ الحمد میں یہی فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جہاں جہاں تک ہمارے جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں تک ہمارے نبی رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی، رحمت للکلی ہمارے نبی، علت غائی ممکنات ہمارے نبی، انسان اکمل ہمارے نبی، نور اکمل ہمارے نبی، سردار انبیاء ہمارے نبی، سردار المرسلین، انبیاء مرسلین کے سردار ہمارے نبی۔ عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ عرض یہ ہے کہ ایک کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے اللہ کے نبی کے اوپر، روزانہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، ایک ضعیفہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، جوانان بنی ہاشم نے دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کرتی ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی طبیعت ٹھیک کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ اس کی روح بیمار ہے، اس کا علاج میں محمد بہتر جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں۔ جب بیمار ہوئی ہے اللہ کے نبی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے، کانپنے لگی، ڈرنے لگی، خوف پیدا ہوا، آج یہ انتقام لینے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن رحمت کلی نے فرمایا نہ ڈر، خوف نہ کر، میں حاضر ہوں، آج اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں، میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا رسول اللہ ضرورت تو ہے، کس چیز کی؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھو، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھو۔ عزیزان گرامی ٹائم نہیں ہے، نتیجہ عرض کر رہا ہوں، اتنا عرض کر رہا ہوں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں، رحمت کلی ہمارے نبی ہیں، لیکن اتنا پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یؤتکم کفلین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کی ہے۔ پتہ چلا اللہ کے رحمت للعالمین کے دو پر ہیں، رحمت للعالمین کے دو پر ہیں۔ میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، رحمت کلی پرواز کرتی ہے دو پروں کے ذریعے، اور اس آیت کی تفسیر میں یہی ملتا ہے، ایک پر کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے۔ یہ رحمت للعالمین کے دو پر ہیں، رحمت کلی کے دو پر ہیں۔ اللہ نے جسے قرآن میں فرما دیا یہ حبیب خدا ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرا حبیب اگر تم اللہ سے دوستی لگانا چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے حبیب کی اتباع کرے گا، توجہ سے سنا، ایک لقب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حبیب خدا، دوسرا کون حبیب خدا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب سے دوستی رکھے گا میں اللہ بھی اسے دوست بناؤں گا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کس سے دوستی رکھتے تھے، حبیب خدا کسے پسند کرتے تھے؟ اسے جسے مہر نبوت پہ سوار کرواتے تھے، جس کے سینے پہ بوسے دیتے تھے، جس کی پیشانی چومتے تھے۔ قرآن کی واضح آیت ہے میرا حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرا حبیب کہہ دو میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اجر رسالت میں طلب نہیں کرتا، صرف میرا ایک اجر رسالت ہے، وہ یہ ہے وہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو۔ حاضری ہوگی آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آیت ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پہلا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، منصب کے ذریعے تعارف ہوا، لیکن تیسرے ولی کون ہے؟
تیسرے ولی ایسے ہیں، ایسے کل ایمان ہے، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اسی پہ ختم کرنے والا ہوں۔ کون ہے مولا علی؟ مولا علی وہ ہے 24 گھنٹوں میں مولا علی 2102 سجدے اللہ کی دربار میں ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی ما عبدتو کا حق عبادت ہے، اے الہی مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے مولا علی جس کی عصمت کا تذکرہ قرآن کے اندر، خلافت کا تذکرہ قرآن کے اندر، طہارت کا تذکرہ قرآن کے اندر، وصایت کا تذکرہ قرآن کے اندر۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، یہ قرآن سامت قصیدے پڑھ رہا ہے، قرآن ناطق قصیدے پڑھ رہے ہیں قرآن سامت کے۔ یہ قرآن سامت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ پیغام ہو گیا، نتیجہ دو لفظوں میں دے رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ آخری حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اگر تیری محبت نہیں ہے جنت کو جاؤ، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ صرف مجلس ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا، ایک جملہ مصائب کا۔ اس دین کو بچایا ہے مولا امام حسین۔ دین مریض ہو چکا، دین کو بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ میرے امام نے فرمایا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جس کو میرے نانے نے حلال قرار دیا ہے وہ چیز قیامت تک حلال رہے گی، جس چیز کو میرے نانے نے حرام قرار دیا ہے وہ چیز قیامت تک حرام رہے گی۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، نانے کا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن دین مریض ہو چکا ہے، بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ میں یہ اپنے میرے جملے ہیں، اگر دین کو بڑے نسخے کی ضرورت پڑی، مریض دین کو بڑے نسخے کی ضرورت پڑی نا، میرے آقا حسین نے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو قربان کر دیا۔ ازادار و سنی علماء، شیعہ علماء لکھتے ہیں، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کون ہیں؟ جس وقت مولا امام حسین نے بھیجا ہے نا قوم اشقیاء کی طرف، یہی فرمایا، او ظالمو اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول۔ اے اللہ اس قوم پہ گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف وہ کڑیل جوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں، صورت میں ہم شکل پیغمبر ہے۔ مولا فرماتے جس وقت میرا دل چاہتا تھا میں نانے کی زیارت کروں، میں اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا۔ یہی کہا شہادت کے وقت، کہ اے اکبر بیٹا مجھے آواز دے، میری آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی۔ شہادت کے وقت یہی حالت تھی، مولا اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ علماء نے لکھا ہے بڑی کوشش کی اٹھنے کی، اٹھتے ہوئے گرتے ہوئے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تو یہی کہا، یا بنیا الد دنیا بعدک لفا، اے میرا بیٹا تیرے بعد میرا جینا محال ہے۔ ازادارو جس وقت چھوٹے نسخے کی ضرورت پڑی، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہاتھوں پہ علی اصغر کو لیا، کہا او ظالمو ذرا اتنا بتا دو اس چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے؟ پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ازادارو سنو گے، جس وقت یہی کہا نا قوم اشقیاء کے بعض افراد رونے لگ گئے، بعضوں نے کہا یا چند قطرے پانی کے دینے ہیں نا دے دے۔ جس وقت عمر ابن سعد نے دیکھا قوم میں بغاوت ہو رہی ہے، یہ کہتا ہے یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ حکم کا ملنا تھا، اس ملعون نے 3 شعبوں والا تیر کمان پہ چڑھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیا۔ آزادارو سنو گے، ادھر کنات کا پردہ ہلا، ایک بی بی کی آواز آئی، او ظالمہ اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ۔
اتنا وزن پھر تھا فضابا من اوزن الى اوزن، ایک کان سے لگا دوسرے سے پار ہو کر میرے آقا کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔